السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے دعا سے متعلق ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اور دعا کے متعلق بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں، ان کے وقت بیان کیے جاتے ہیں، ان کی فضیلتیں، ان کے وظائف الگ الگ انداز سے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ اس سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 دعاؤں کو خاص طور سے قبول فرماتے ہیں۔ دعا تو ہماری ہر قبول ہوتی ہے، جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، جیسے حلال رزق کا کھانا، حلال رزق استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم دعا مانگیں اس عقیدے کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال دعا تو سبھی قبول ہوتی ہیں، لیکن 5 دعائیں ایسی ہیں جو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، جس کے متعلق بہقی شریف کی ایک روایت ہے شعب الایمان میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے قبول فرماتے ہیں، قبول کی جاتی ہے۔ اور وہ 5 دعائیں کیا ہے؟ سب سے پہلی دعا ہے مظلوم۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے مظلوم، یعنی جس پر ظلم کیا جاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور ظلم کرنے والا چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، ایسا نہیں کہ مسلمان کو ظلم کرنے کی اجازت ہے، بالکل نہیں، چاہے غیر ہو چاہے مسلمان ہو، دونوں میں سے کسی کو بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے مظلوم، چاہے وہ غیر ہو چاہے مسلمان ہو، مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے روایتوں کے اندر کہ مظلوم کی دعا ڈائریکٹلی عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، تو چنانچہ مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو قبول فرماتے ہیں خاص طور سے۔ تو چنانچہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دیتی کہ مسلم غیر پر جو ہے ظلم کرے، یا اسی طریقے سے غیر مسلمانوں پر ظلم، دونوں میں سے کسی کو بھی شریعت اجازت اس بات کی نہیں دیتی کہ وہ ظلم کرے۔ چنانچہ ہمیں جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے اس ظلم کی کڑی میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے فرمایا میں نے بتایا پہلے نمبر پر کہ مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، جس پر ظلم کیا جاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر حاجی، یعنی اب حج کا موسم ہے تو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، تو حاجی کے متعلق آتا ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ وہاں سے واپس نہ آ جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب تک وہ وہاں سے حج کر کے واپس نہیں آ جاتا تب تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے پہلے بتا دیا کہ دعا تو ہر کسی کی قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو جائز طریقے سے مانگا جائے، جو شریعت کے حدود میں رہ کر مانگی جائے، اور جس کے اصول اور ضابطے جو ہیں اس طریقے سے مانگی جائے تو دعا ہم سب کی قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ان 5 کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوتی، بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ 5 ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے یہاں خاص طور سے قبول ہوتی ہے۔ تو چنانچہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جائے تب تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر آتا ہے مجاہد، یعنی جو اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کہ دین اسلام پھلے پھولے پروان چڑھے، اس کوشش میں اور اس لگن کے ساتھ وہ نکلتا ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ مجاہد واپس نہیں آ جاتا تب تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مجاہد۔ اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر مریض کی دعا، یعنی جو بیمار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ ہمیں بیمار کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری سے صحت یابی عطا کر دے، اور جو بیمار ہے اس کو بھی ہم سب کے لیے، اپنے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان، قبیلے، آس پڑوس، اپنے بستی کے لیے، اپنے اہل محلے کے لیے، مریض کو بھی دعا کرنی چاہیے۔
اور اسی طریقے سے جو صحت یاب ہیں وہ اپنے مریض بھائی کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ اس کو مرض سے صحت یابی عطا کر دے، اور مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اس سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو جو بیمار ہوتا ہے اس شخص کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے قبول کی جاتی ہے، خاص طور سے قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اہم ہے 5ویں نمبر پر سب سے اہم بات کیا ہے، یہ کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا بھائی قرض دار ہے، اے اللہ اس کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت یابی عطا فرما دے، اے اللہ اس کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو، ہم اپنے ایمان والے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں، غائبانہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اسے اندازہ بھی نہیں کہ میرے لیے کون دعا کر رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور چنانچہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، فرشتوں کی آمین رد نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ جب ہم کسی دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں وہی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اب ذہن میں ہمارے کیا آتا ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگ لے، پہلے اپنے لیے مانگ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم اپنی دعاؤں میں اگر اپنے غائبانہ بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی اور کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھے کہ وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے کسی کے قرض کے لیے دعا کی، اللہ نے وہی ہمارے لیے راستے کھول دیے۔ تو چنانچہ حدیث میں آتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا اس کے لیے بھی قبول کر لی جاتی ہے، وہی دعا اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایسا نہیں ہے کہ جیسا ذہن میں کبھی کبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگ لیا جائے، ایسا نہ ہو وقت ختم ہو جائے، یہ مجھے ٹائم نہ ملے، پہلے اپنے لیے مانگ لوں باقی چیز بعد کی ہے۔ نہیں، آپ سب کو یاد رکھیں، آپ سب کے لیے دعا کریں، اور چاہے اپنے لیے آپ نے دعا نہیں کی ہے، جو آپ نے دوسرے کے لیے دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالی وہی چیز آپ کے لیے، وہی دعا آپ کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس حدیث میں دعا کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نئے ہیں کیجیے، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری اس کلپ کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے۔